السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ساؤتھ ایشیا ٹی وی. میرا نام مبشر لقمان ہے اور کل سے آپ کو پتا ہے کہ ایل او سی بہت ہاٹ ہے اور انڈیا نے انپرووکڈ وہاں پہ آرٹلری اور موٹر فائرنگ بھی شروع کر دی ہے. پاکستان کب تک انڈیا کا جواب صرف فورن آفس کو تھرو دے گا اور کب ہم ان کو سبق سکھائیں گے؟ میری جنرل اعجاز اوان میرے ساتھ ہیں آج اور دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. جنرل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام بشر بھائی. جنرل صاحب آپ نے میرا سوال سن لیا ہے. ہم کب تک اپنا بس اسی طرح مری ہوئی الفاظ میں ان کو کہتے رہیں گے یہ مت کرو یہ مت کرو؟ کون سن رہا ہے ہماری بات؟ بالکل مبشر، دیکھیں آج جو آج پریس کانفرنس ہوئی ہے جس میں فورن منسٹر صاحب نے اور آرم فورسز کے آفیشیل سپوکس پرسن نے جتنی وضاحت کے ساتھ ہندوستان کی انوالومنٹ کے ثبوت فورن آفس میں دیے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے نمبر آف پوزیشن جو ہمارے خلاف آپریٹ کر رہی ہیں، جس طریقے سے وہ فنڈنگ کر رہے ہیں، جن تنظیموں کو فنڈنگ کر رہے ہیں، جس طریقے سے سی پیک کو اٹیک کرنے کے لیے ایک اسپیشل سیل انڈیا نے بنایا ہے جو پرائم منسٹر آف انڈیا کو رپورٹ کرتا ہے اپنی پروگرس، جس طرح کے بلوچستان کے ڈسیڈنٹ ایلیمنٹس کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں، اس سے ایک بات بڑی واضح ہو چکی ہے کہ پاکستان بحیثیت ریاست انڈر اٹیک ہے. پاکستان کی معیشت پر، پاکستان کی سلامتی پر، انٹرنل ہارمنی پر اور اسٹریٹجک انٹرسٹ پر ہندوستان حملہ آور ہے. دے ہیو لانچڈ این اوفینسو اور کلبھوشن یادو جو ایجنڈا لے کے آیا تھا اس سے وہ نہ ابھی تک پیچھے ہٹے ہیں بلکہ اس کو وہ مزید ری انفورس کر رہے ہیں، فائنینشلی بھی اور اپنے ایکشن کے ساتھ بھی. اب جب یہ ساری بات اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ پاکستان کی سوورینٹی، سلامتی اور اسٹریٹجک انٹرسٹ انڈر اٹیک ہے تو اب پاکستان کے پاس ریسپونڈ نہ کرنے کی آپشن نہیں ہے. اب ریسپونڈ کرنے کے لیے یہ آپشن تو نہیں ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جب یہ تھریٹ ہوتی ہے، شواہد ہمارے پاس موجود ہیں، ہندوستان ہمارے اوپر حملہ آور ہو چکا ہے، ہم کیجویلٹیز اٹھا رہے ہیں، سیولینز کی بھی، آرم فورسز کی بھی اور اسٹریٹجک انٹرسٹ بھی انڈر اٹیک ہے، تو پھر پاکستان کو ایک ملٹی پرونگ اسٹریٹجی بنا کے اپنا کاؤنٹر اوفینسو لانچ کرنا ہوگا. وہ کاؤنٹر انٹیلیجنس کی صورت میں بھی ہوگا، کاؤنٹر ٹیررزم کی صورت میں بھی ہوگا، ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی ہوگا، پولیٹیکل فرنٹ پہ بھی ہوگا، مورل فرنٹ پہ بھی ہوگا، کیونکہ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا یونی لیٹرل ریسپانس دے کے ہم صرف احتجاج کر کے انڈین کونسلر جنرل کو روز ایک ڈیمارچے پکڑا کے ہم فارغ ہو جائیں گے. ایسا ہو نہیں سکتا. ہندوستان مسلسل ایگریشن کیے جا رہا ہے جس کا ایک بفٹنگ ریسپانس اسی طریقے سے آنا چاہیے جیسا ہندوستان کر رہا ہے. تو جنرل صاحب لیٹ سٹارٹ ود آور سیلز. ایسا کرتے ہیں نا، اپنے گریبان میں جھانک لیتے ہیں. آپ جنرل باجوہ کو کہیں، میں عمران خان کو کہتا ہوں کم از کم دونوں مل کر انڈیا کی فلائٹس تو پاکستان کے اوپر سے بند کریں. انڈین فلائٹس کا یہاں پہ آنا بند کریں. جو ہماری ٹریڈ ہو رہی ہے دال کی، ادرک کی اور یہ ٹماٹر کی، اس کو بند کریں. جو نیٹو کی سپلائیز انڈیا کو جا رہی ہیں جس کے اندر ویپنز بھی جا رہے ہیں، بائی دی وے میری اطلاع یہ ہے، اس کو روکیں. کہیں تو اب باندری کے پیر جلیں گے تو وہ اپنے بچوں پہ کھڑی ہوگی نا. ہمارے وہ فورن آفس کے اس طرح سے کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ان کو. مبشر دیکھیں، میں نے کہا ملٹی پرونگ اسٹریٹجی. اب اس میں کرنا کیا ہے؟ یقیناً ہم سے بہتر لوگ بیٹھے ہیں پوزیشن پر اور جنہوں نے آج یہ سارے چیز ہمارے سامنے رکھی ہے، پوری قوم کے سامنے، انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے رکھی ہے. جب ان کے پاس اتنی کانکریٹ ایویڈنس ہے تو اس کے بعد ریسپونڈ نہ کرنے کی آپشن میرے خیال میں حکومت پاکستان کے پاس نہیں ہے. اب جب کرنا ہے تو میرے نظر میں جو پولیٹیکل فرنٹ ہے اس کے اوپر ڈپلومیٹک جو ہمارے تعلقات ہیں، ریلیشنز ہیں، ان کو سیور کریں. صرف امبیسڈر کو نہیں، ان کو بھی نکالیں. ہائی کمشنر جا چکا ہے، باقی انڈین ہائی کمیشن کو کلوز کریں، ان کو نکال دیں. نمبر 2، سملہ ایگریمنٹ اور لاہور ڈکلیریشن، اس کو فارملی آفیشلی انل کر دیں کہ اس کی اب کوئی گنجائش بائی لیٹرلزم کی نہیں رہ گئی، کیونکہ جو صرف ایشو ہے، ڈسپیوٹ، اس کو ہندوستان ایکسپٹ نہیں کر رہا اور وہ کہتا ہے یہ ہمارا انٹرنل اٹوٹنگ ہے، انٹرنل حصہ ہے اور اب ہم نے مزید جو پاکستان کا آزاد کشمیر ہے اس کو بھی ہم نے حاصل کرنا ہے. تو اب بائی لیٹرلزم کا سکوپ ختم. جو ایویڈنس ہے اس کو یونائٹڈ نیشن میں بھیجیں اور فورن جو کنٹریز ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر کریں
اور پھر اس کے بعد نیکسٹ جو ریسپانس ہے اوفینسو ریسپانس, اوفینسو LIC, گھر کی دیواریں اونچی کر دینے سے حملہ آور واپس مڑ نہیں جاتا, نہ گھر کی اونچی دیواریں دفاع ہوتی ہیں. جو اوفینسو LIC ہے, لو انٹینسٹی کانفلکٹ, اور اس طرح کی جو دہشت گردی ہمارے اندر ہندوستان کر رہا ہے, ہمیں ان ریسورسز کو جا کے ان سورسز کو ختم کرنا ہوگا جہاں سے ہمارے خلاف یہ ایگریشن ہو رہی ہے. رائٹ, تو ایسا کریں نا کہ اروناچل پردیش, کشمیر اور خالستان کی موومنٹس ہم بھی فیول کرنا شروع کر دیتے ہیں اوپنلی, جب وہ بلوچستان میں کر رہے ہیں, OTTP کے ساتھ مل رہے ہیں, اور وہ اجیت دیول وغیرہ تو آن ریکارڈ ہے کہنے کہ بلوچستان سیپریٹسٹ موومنٹ کو وہ سپورٹ کرتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, آرم کرتے ہیں, ٹرین کرتے ہیں. تو لیٹ اسٹارٹ دیٹ, گیو دیم اے ٹیسٹ آف دیئر اون میڈیسن. مبشر دیکھیں, ان کا ڈیفنس منسٹر کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستان کے 4 ٹکڑا کریں گے. اجیت دوول کہہ رہا ہے کہ اگر اجیت دوول کہتا ہے کہ اگر وہ 5 ملین خرچ کر رہے ہیں تو ہم 10 ملین خرچ کر کے یہ بازی ان پر واپس الٹ دیں گے, وہ یہ کہتا ہے. نریندر مودی ریڈ فورٹ میں کھڑے ہو کے آج سے 2.5 سال پہلے اس نے کہا تھا کہ گلگت بلتستان اور بلوچستان سے لوگ میرے ساتھ رابطے میں ہیں. ان کے جنرل اور ریٹائرڈ افسر میڈیا پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ بتائیں بلوچستان میں کس کا ٹیلی فون نمبر چاہیے, میں آپ کو دیتا ہوں. تو اگر وہ اس قدر رابطوں میں ہیں, اور اب تو دیکھیں, اب تو فارملی آفیشلی میری اور آپ کی اسیسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, اب تو آفیشلی اسپوکس پرسن نے بتا دیا ہے کہ ہندوستان انوالوڈ ہے پاکستان کے اندر اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم کرنے میں. جب یہ سب کچھ ایویڈنس موجود ہے تو جو بات آپ کر رہے ہیں, وی ہیو اے لیجیٹیمیسی ٹو ریسپونڈ, وی مسٹ ریسپونڈ. اگر کراچی انڈر اٹیک ہے تو نیو دہلی انڈر اٹیک ہونا چاہیے, بامبے انڈر اٹیک ہونا چاہیے. اب فورن آفس اتنا ویٹ کیوں کر رہا ہے؟ ابھی جا کے ہم فاٹف میں کیوں نہیں رجسٹر کرتے کہ انڈیا کو بلیک لسٹ کیا جائے when we have evidence؟ میرے خیال میں آج جب فورن منسٹر نے یہ کانفرنس خود ہیڈ کی ہے, چیئر کی ہے, تو اب ان کے پاس کوئی ایسی آپشن یا جواز نہیں رہ گیا کہ اتنی سخت ایویڈنس آنے کے باوجود, اتنی کانکریٹ ایویڈنس آنے کے باوجود, اتنے بلین روپیز کی فنڈنگ کا پتہ چلنے کے باوجود ہم FATF میں نہ جائیں یا یونائٹڈ نیشن میں نہ جائیں یا انٹرنیشنل ہیومن رائٹس جو وائلیشنز ہو رہی ہیں, جو ایسی آرگنائزیشنز ہیں ان کے پاس نہ جائیں, اپنے لائک مائنڈڈ کنٹریز کو اپروچ نہ کریں. اب ہمارے پاس تمام آپشن, ڈپلومیٹک پورا اوفینسو لانچ کرنا ہے, جہاں جہاں ہماری ڈپلومیسی اس ایشو کو اٹھا سکتی ہے, جس کی طرف آپ بھی اشارہ کر رہے ہیں, ہم نے اٹھانا ہے, پولیٹیکل ریسپانس دینا ہے, کاؤنٹر انٹیلیجنس آپریشنز لانچ کرنے ہیں, کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز لانچ کرنے ہیں. گھر کے اندر بیٹھ کے اس تھریٹ کا مقابلہ دعاؤں بد دعاؤں سے یا احتجاج سے نہیں ہو سکتا. تو پھر ہم کب شروع کر رہے ہیں؟ ہم تو ابھی تک قربانیاں دے رہے ہیں. Look, this depends on the policy planners. حکومت وقت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کب, کہاں, کس میگنیچیوڈ. میں جس سے بات کرتا ہوں جنرل صاحب, وہ معیشت کا رونا روتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ جب 1971 ہوا تھا تو بائی دا وے اس وقت پاکستان کی معیشت بہت اچھی تھی, بہت اچھی تھی. تو آج اگر ہماری معیشت اچھی نہیں ہے تو انڈیا بھی کوئی اپنا گلوری ڈیز پہ نہیں چل رہا, ان کی بھی معیشت اتنی خراب ہے. مبشر, ویتنام نے امریکہ کو جو اپنے 10 سال گھر میں رکھ کے شکست دی, جس طریقے سے ذلت آمیز طریقے سے انہیں نکلنے پر مجبور کیا, وہ معاشی طاقت سے نہیں تھا. آج افغانستان کے طالبان نے 19 برس امریکن اور ویسٹرن معیشت کے خلاف جنگ معاشی وسائل سے نہیں کی. جنگیں ہوتی ہیں ریزالو سے, اسٹریٹجی سے, ڈفرنٹ ٹیکٹیکل طریقوں سے, اور ہر مجھے اتنا 100% یقین ہے کہ ہم ہندوستان سے کسی بھی طریقے سے کم تر نہیں ہیں. ہم ان سے بہتر اسٹریٹجی اور صلاحیت رکھتے ہیں رسپونڈ کرنے کی, and this is the time we must do it. Okay, and what do you think, till when can we expect an answer from our side? Well, you better ask the Prime Minister of Pakistan, better ask the government to decide and take initiative and give direction. تو آپ کے تو اپنے اندر پھوٹ پڑی ہوئی ہے, آپ کی جو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے وہ ایسی ہے کہ وہ انڈیا کا نیریٹو بول رہے ہیں. آپ کے کئی جرنلسٹ ایسے ہیں انڈیا میں, تو میں کسی جرنلسٹ کو نہیں جانتا کہ جو مودی کی برائی کرے یا BJP کو کویسچن کرے اس کو اٹھائیں نہ اور اس کے اوپر ٹیررزم کے پرچے نہ کٹیں.
یہاں پہ کیوں بچ رہے ہیں لوگ؟ اس طرح کی دیکھیے لقمان بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کاؤنٹر ٹیررزم اور کاؤنٹر اوفینسو اور کاؤنٹر انٹیلیجنس لانچ کرتے ہیں، جو کاؤنٹر انٹیلیجنس آپریشنز ہیں اس کے زمرے میں ہر وہ شخص، ہر وہ آرگنائزیشن آئے گی، آتی ہے لیگلی، فارملی، آفیشلی، جو دشمن کے ایجنڈے کو ملیٹریلی یا مورلی یا پولیٹیکل سپورٹ مہیا کر رہے ہیں اور پاکستان کی سوورینٹی اور انٹرنل ہارمنی کو ویک کر رہے ہیں، ان تمام کا یہ جو آپریشن میں نے کہا ہے کاؤنٹر انٹیلیجنس آپریشن، یہ اس سب کا احاطہ کرتے ہیں، لیکن اس کو لانچ کر وقت کا ڈیسیجن ہے، ہماری پارلیمنٹ کا ڈیسیجن ہے کہ وہ آپس میں بندر بانٹ اور انتخابات اور رائٹس اینڈ منسٹریاں بانٹنے میں نہ لگے رہیں، بلکہ وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے اپنے فرائض ادا کرے. پارلیمنٹ. لاسٹ کوشچن، are we about to have a war with India or not? I would say not all out war because India afford نہیں کر سکتا. انڈیا اگر all out war کی پوزیشن میں ہوتا تو 1 سال پہلے لانچ کر چکا ہو. جب انہوں نے 5 اگست کیا تھا، اس وقت ان کی آرمی جو امریکن رپورٹس ہیں، جو ان کی اپنی رپورٹس ہیں، 65% اکوپمنٹ ونٹیج ہے. ان کے ریفائل آپریشنلائز ہونے میں they will take at least another 3 years. ان کی آرمر اور باقی تمام ہیوی اکوپمنٹ ونٹیج ہے. ان کی جو کشمیر کے اندر سچویشن ہے وہ 2 فرنٹ پہ نہیں جنگ کر سکتے. ایک فرنٹ کشمیری پاپولیشن کا اور ایک آرمڈ فورسز آف پاکستان. تو چائنا بھی تو ہے وہاں پہ. لہٰذا وہ چائنا تیسرا فرنٹ ہے. تو اور ان کی یہ نہ وسائل ہیں، نہ ریزالو ہے، نہ معیشت اجازت دیتی ہے، نہ انٹرنل اٹس اے فریگمنٹڈ سوسائٹی. وہاں کرسچین انسیکیور، سکھ انسیکیور، مسلم انسیکیور، دلت انسیکیور، جو مائگریٹیز ہیں وہ انسیکیور. اتنی بڑی فریگمنٹڈ سوسائٹی کے اندر جنگ لڑنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. تو وہ یہی کچھ کریں گے جو وہ کر رہے ہیں، اور ہمیں ریسپونڈ بھی اسی فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے فٹنگ ریسپانس کرنا ہوگا، اور ہمارے وسائل اور ریچ ان سے کہیں زیادہ ہے، مجھے اس میں کوئی شک نہیں. جن صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. آپ دیکھ رہے تھے جن صاحب کی باتیں. اس پہ اپنے کامنٹس میں رائے دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.